أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشروا بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم
والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. کہ نہ کرو دشمنی محمد کی آل سے، نہ کرو دشمنی محمد کی آل سے، یزید کا وجود مٹ گیا لڑ کر علی کے لال سے، یزید کا وجود مٹ گیا لڑ کر علی کے لال سے. صلوات. کہ علی کو فتح بدر و حنین کہتے ہیں، علی کو فتح بدر و حنین کہتے ہیں، حسین کو محمد کا قلب چین کہتے ہیں، حسین کو قلب محمد کا چین کہتے ہیں. وفا کی آخری منزل کا نام ہے عباس، وفا کی آخری منزل کا نام ہے عباس. خدا کے صبر اور رضا کو حسین کہتے ہیں، خدا کے صبر اور رضا کو حسین کہتے ہیں. کہ افضل ہے کل جہاں میں گھرانہ حسین کا، کہ افضل ہے کل جہاں میں گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا. ایک پل کی تھی حکومت یزید کی، ایک پل کی تھی حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا، صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا. نعرہ سلوات. کہ غم حسین جسے ناگوار ہوتا ہے، غم حسین جسے ناگوار ہوتا ہے، یزیدیوں میں انہی کا شمار ہوتا ہے، یزیدیوں میں انہی کا شمار ہوتا ہے. اور ہر ایک ہوتا ہے پیاسا شکار دریا کا، ہر ایک ہوتا ہے پیاسا شکار دریا کا، جری کی پیاس کا دریا شکار ہوتا ہے، جری کی پیاس کا دریا شکار ہوتا ہے. اور پلے صراط سے گزریں گے یوں یہ ماتم دار، پلے صراط سے گزریں گے یوں یہ ماتم دار، کہ جیسے کوئی ہوا پر سوار ہوتا ہے، کہ جیسے کوئی ہوا پر سوار ہوتا ہے. نعرہ صلوات. کہ پیڑ سے زمین سے اختر سے نکلتا پانی، پیڑ سے زمین سے اختر سے نکلتا پانی، طوق سے تیر سے خنجر سے نکلتا پانی، طوق سے تیر سے خنجر سے نکلتا پانی. وہ تو امتحان صبر کا دینا تھا ان کو ساحل پر، وہ تو امتحان صبر کا دینا تھا ان کو ساحل پر، ورنہ عباس کی ٹھوکر سے نکلتا پانی، ورنہ عباس کی ٹھوکر سے نکلتا پانی. وہ تو امتحان صبر کا دینا تھا ان کو ساحل پر، ورنہ عباس کی ٹھوکر سے نکلتا پانی. نعرہ صلوات. کہ دین کا پردہ کافر کے چہرے سے ہٹانے آئی تھی، دین کا پردہ کافر کے چہرے سے ہٹانے آئی تھی، دنیا بھر کے غاصب کی پہچان بتانے آئی تھی، دنیا بھر کے غاصب کی پہچان بتانے آئی تھی. اور دیکھ مورخ دے کی ہے تمہید جہاد زینب کی، دیکھ مورخ دے کی ہے تمہید جہاد زینب کی. زینب کی ماں خطبوں سے دربار ہلانے آئی تھی، زینب کی ماں خطبوں سے دربار ہلانے آئی تھی. اور باغ فدق کی حاجت کب تھی جنت کی شہزادی کو، باغ فدق کی حاجت کب تھی جنت کی شہزادی کو، وہ تو علی کے دشمن کی اوقات بتانے آئی تھی، وہ تو علی کے دشمن کی اوقات بتانے آئی. صلوات. سرکار ماموں کی میری خواہش ہے تو ایک بار بابا جان نعرہ صلوات. میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے، میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے. او حیدر کی اس میں جان ہے، خون بطول ہے، میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے. صلوات بھیجے آپ لوگ ایک بار.
آل نبی کا پیار ہے ایمان کی زندگی، آل نبی کا پیار ہے ایمان کی زندگی، اور ان سے نہیں ہے پیار تو، ان سے نہیں ہے پیار تو سب کچھ فضول ہے۔ میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے، خوشیاں سبھی نثار ہیں اس پر جہان کی، خوشیاں سبھی نثار ہیں اس پر جہان کی، اور جس کو غم حسین میں، جس کو غم حسین میں رونا قبول ہے، حیدر کی اسم جان میں خون بطول ہے۔ صلوات بھیجیں آپ لوگ۔ گزرا جہاں جہاں سے نواسا رسول کا، گزرا جہاں جہاں سے نواسا رسول کا، اور اب تک وہاں خدا کے، اب تک وہاں خدا کے کرم کا نزول ہے۔ میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے۔ صلوات بھیجیں آپ لوگ۔ محمد وآل محمد صلوات۔ چند اشعار ہیں۔ مجھے حقیر نہ سمجھیں، نعرہ صلوات۔ مجھے حقیر نہ سمجھیں ہوس کے کارندے، مجھے حقیر نہ سمجھیں ہوس کے کارندے، میرے مجاز میں اگر خود سری نہیں ملتی، میرے مزاج میں اگر خود سری نہیں ملتی، میں ایک قطرہ ہوں وہاں کا خادم ہوں، میں ایک قطرہ ہوں وہاں کا خادم ہوں، جہاں سمندروں کو نوکری نہیں ملتی، جہاں سمندروں کو نوکری نہیں ملتی، کہ انجام کارزار پر کوئی نظر بھی ہے، انجام کارزار پر کوئی نظر بھی ہے، کیا شام کے رسالوں میں حرف سحر بھی ہے، کیا شام کے رسالوں میں حرف سحر بھی ہے، ارے سینہ اکڑ کے تان رہے ہو جگر بھی ہے، ارے سینہ اکڑ کے تان رہے ہو جگر بھی ہے، ارے اس رخ سے بھی شکست ستم آشکار ہے، ارے اس رخ سے بھی شکست ستم آشکار ہے، اس جنگ میں قلم تھا یہاں ذوالفقار ہے، اس جنگ میں قلم تھا یہاں ذوالفقار ہے۔ نعرہ صلوات۔ اب میں بڑی ادب و احترام کے ساتھ گزارش گزار ہوں۔ اللہم انقرا سورۃ مبارکۃ فاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من
من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی الحمدللہ الذی لا یبلغ مدتہ القائلون ولا یحصینا ماء العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لیس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ثم الصلاة والسلام على بشير النذير وعلى سراج المنير وعلى رحمة للعالمين العبد المؤيد ورسول المسدد والنبي المحذب أبي القاسم محمد صلى الله ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله دائم إلى الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال إمام حسن عسكري عليه السلام علامات المؤمن 5 الصلاة 51 وزيارة 40 درود بھیجے محمد وآل عزیزان گرامی جس عنوان کے تحت یہ اشرے کا قیام ہوا ہے اس کا عنوان ہے تفسیر امام حسن عسکری علیہ السلام اللہم صلی علی تفسیر امام حسن عسکری علیہ السلام اور حجت خدا کی حفاظت بس ایک درود بھیجے محمد والے صلی اللہ علیہ وسلم عنوان ہے تفسیر امام حسن عسکری علیہ السلام اور حجت خدا کی حفاظت اسی عنوان کے تحت آج تیسری مجلس ہے آپ کی خدمت میں کل تک کی جو بات تھی وہ یہاں تک آئی تھی کہ امام نے اس روایت میں 5 علامتیں مومن کی بتائی ہیں جس 5 علامتوں میں پہلی علامت بتائی ہے کہ وہ 51 رکعت نماز پڑھتا ہوگا، دوسری علامت بتائی ہے زیارت 40، تیسری علامت بتائی ہے کہ جب نماز پڑھتا ہوگا اس کے سورے کو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، چوتھی علامت بتائی ہے دہنی ہاتھ میں انگوٹھی پہنتا ہوگا، 5ویں علامت بتائی ہے خاک شفا پر یعنی خاک پر سجدہ کرتا ہوگا۔ صلوات بھیجے محمد اسی عنوان کے تحت کل تک کی جو بات ہماری پہنچی تھی وہ 51 رکعت نماز پر، صحیح ہے نا؟ 51 رکعت نماز پر بیٹا بتائیے 17 رکعت کیسے بنتی ہیں؟ صبح کی کئے رکعت پڑھتے ہیں؟ ظہر کی، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی 4 پڑھتے ہیں۔ یہ ہے واجب، جو ٹوٹل کریں گے تو 17 رکعت بن جائیں گی واجب رکعت نماز۔ بقیہ بچ گئیں، 17 نکل گئیں، کتنی بچی؟ 34 ہم نے کل گنوائی تھی، شاید گنوائی تھی نا؟ گنوائی تھی۔ صبح کی نماز نافلہ صبح کا کیسے پڑھیں گے؟ صبح پڑھیں گے، نماز سے پہلے پڑھیں گے یا بعد میں پڑھیں گے؟ یہ نافلہ ہے نماز سے پہلے کا، 2 رکعت نماز پڑھنا ہوگی نافلہ صبح کی، یہ صبح آپ کو پڑھنا ہوگی، پھر واجب نماز پڑھنا ہوگی۔ یہ ہو گیا صبح کا نافلہ۔ پھر ظہر کا نافلہ 2 رکعت کر کے آپ کو پڑھنا ہوگا 4 بار، 8 بن جائیں گی، 8 رکعتیں بن جائیں گی، یہ ظہر کا نافلہ۔ پھر 2 رکعت رکھ کے 4 بار پڑھنا ہوگا، کئے بن جائیں گی؟ 8، صحیح ہے؟ ظہر کا نافلہ 8، عصر کا نافلہ 8، مغرب کا آپ پڑھتے ہی ہیں 2 رکعت، 2 رکعت نافلہ یہ ہو گیا۔ اور 2 رکعت نافلے کے بعد پھر جب 2 رکعت آپ یہ پڑھ لیں گے تو عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد آپ بیٹھ کے پڑھیں گے، 2 رکعت نماز بیٹھ کے پڑھیں گے۔ یہ بیٹھ کے جو نماز صبح کی آپ پڑھیں گے وہ عشاء کی پڑھیں گے بیٹھ کے، یہ ایک مانی جاتی ہے۔ جو 2 رکعتیں بیٹھ کے پڑھی جاتی ہیں عشاء کی نماز کے بعد، اس کو ایک کاؤنٹ کیا جاتا ہے۔ تو جب سب کو جوڑیں گے آپ تو 34 یہ، 17 یہ، 51 بن جائیں گے۔ اور 11 رکعت نماز شب اسی کے اندر جڑ جائے گی۔ یہ ٹوٹل آپ جو کریں گے سب بن جائیں گی جا کر 51 رکعت رہا۔ کل میں نے عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ نماز شب کے بارے میں بیان کریں گے۔ دیکھیے نماز شب ایک عظیم نماز ہے جس کے لیے مختلف روایات آئیں۔
حتیٰ قرآن میں بھی اس کا تذکرہ آیا. ایسا نہیں ہے کہ قرآن کے اندر اس کا تذکرہ نہ پایا جائے. میں آیت کا ریفرنس لکھ کے لے آیا ہوں تاکہ اگر آپ دیکھنا چاہیں تو ریفرنس آپ دیکھ سکتے ہیں. کون سی آیت آئی ہے نماز شب کے لیے؟ رسول کے لیے ارشاد ہو رہا ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجُّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، رات کے حصے میں سے کچھ اضافہ کر کے پڑھیے جو آپ کے لیے ہے رسول. عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبَّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، چہ بسا کہ پروردگار عالم آپ کو مقام محمود تک پہنچا دے. صحیح ہے. سب سے اب تشریح کیا ہے؟ مقام محمود. یہ مقامات ہیں، مقام محمود، مقام اعلیٰ، مقام لین، یہ مقامات ہیں. تو یہ جو مقام ہے مقام جس کے لیے یہاں پر آیا ہے کہ ہم آپ کو مقام محمود تک پہنچا دیں گے، یہ سب سے افضل مقام محمود. اسی سے آپ سوچ لیے کہ پروردگار عالم حامد ہے اور اس نے اپنے رسول کو جو درجہ دیا ہے وہ محمود کا درجہ دیا. حامد کہتے ہیں حمد کرنے والے کو حامد، حامد کہتے ہیں ہم کرنے والے کو، محمود کہتے ہیں جس کی حمد کی جائے. درود بھیجے محمد تو یہ ہے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر، آپ جب دیکھیں گے جا کر 79، آیت نمبر ہے 79. اس کے اندر آیا ہے اے میرے رسول رات کے کچھ حصے میں اضافہ کر کے آپ نماز پڑھیے، آپ کا رب آپ کو مقام محمود تک پہنچا دے گا. جب تشریح میں دیکھیں گے، تفسیر میں جا کے دیکھیں گے مقام محمود کسے کہتے ہیں. مقام محمود اس مقام کو کہتے ہیں جہاں پر صرف اور صرف رب رہ جائے اور بندہ رہ جائے. کون سا مقام محمود ہے؟ وہ مقام محمود ہے کہ جو آپ کو شب معراج بلایا گیا. بلانے کے بعد قرآن کے اندر ارشاد ہوا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ سمیع البصیر. اور کہے پاک منزہ ہے وہ ذات جو اپنے عبد کو راتی راتا مسجد الحرام سے مسجد الاقصی تک لے گئی تاکہ اپنی آیات و نشانیوں کو دکھائے. بے شک پروردگار عالم سمیع بھی ہے، بصیر بھی ہے. درود بھیجے محمد عالم. آگے تو آگے تو اور کریں سمجھے آپ. وہ منزل تھی کہ جس میں رسول کو صرف خصوصیت کے ساتھ بلایا گیا. صحیح ہے. معراج کے اوپر اور کر رہے ہیں اپنے عبد کو لے گئی راتی راتا مسجد الحرام سے مسجد الاقصی تک. مسجد الحرام جانتے ہیں آپ جہاں جاتے ہیں آپ. صحیح ہے. یہ مسجد الحرام ہے جو سب کے لیے حرام ہے، وہ مولا کائنات کا ذائع ولادت ہے. درود بھیجے محمد وال. ایک سب مل کے درود بھیجے محمد وال. صحیح ہے. صحیح ہے. یہ چھوا تو حرام، وہ کیا تو حرام، بال توڑا تو حرام، یہ کیا تو حرام، شکار کیا تو حرام، جھوٹ بولے تو حرام، اور کر رہے ہیں غلط طواف کیا تو حرام، اگر بے وضو گئے تو حرام، بغیر غسل گئے طواف کیا تو حرام. جہاں تمام چیزیں تمام لوگوں کے لیے حرام ہیں وہی وہ جگہ مولا کائنات کی جائے ولادت ہے. اسی لیے شاعر نے فارسی کے کہا کسی نہ میسر شود این سعادت بے کعبے ولادت بے مسجد شہادت. کسی کو بھی دنیا کے اندر یہ مقام نہیں حاصل ہو سکا، کوئی بھی اس رتبے تک نہیں پہنچ سکا جس کی جائے ولادت جو ہو پروردگار عالم کا گھر ہو، جس کی جائے شہادت اللہ کا گھر ہو. درود بھیجے محمد وال. آپ نے اندازہ لگایا. تو میں بیان کر رہا تھا کہ مقام محمود ہے کون سا مقام. صحیح ہے. آپ کو جو بلایا گیا، آپ جو معراج پر تشریف لے گئے اور لے جانے کے بعد خدا کہہ رہا ہے کہ اس مقام پر پروردگار عالم لے گیا جہاں کسی کو بھی نہیں لے گیا. یہاں تلک کے اتنا قریب ہوئے رسول. قرآن کہہ رہا ہے فدنا فتدلہ، اور قریب ہوئے یہاں تلک کے 2 کمان اس سے کم کا فاصلہ رہ گیا. صحیح ہے. وہاں پہ بلایا. اب جب اس کے قریب آ گئے، بالکل 2 کمان کے بھی قریب آ گئے،
اب آپ آگے بڑھ رہے ہیں، جبرائیل پیچھے ٹھہرے جا رہے ہیں۔ جب ٹھہرے وہ تو رسول نے کہا آپ بھی آئیے، بھئی یہاں تلک آئے ہیں، پہلے آسمان ساتھ ساتھ، دوسرے آسمان ساتھ ساتھ، تیسرے آسمان تک ساتھ ساتھ، چوتھے پانچویں ساتویں آسمان تک ساتھ ساتھ جنت کے نظارے کرا رہے ہیں، انبیاء سے ملا رہے ہیں، یہ دکھا رہے ہیں، وہ دکھا رہے ہیں۔ بھئی جب ساتھ ساتھ لے کر گھر سے آئے ہو تو اور بھی آگے چلو، منزل تک چلو، جہاں بلایا گیا ہے میزبان کے گھر تک چھوڑ کے آؤ، بیچ میں کیا چھوڑ کے جا رہے ہو؟ کہا اور آگے آئیے۔ کہا یا رسول اللہ اب یہاں سے اگر میں ایک قدم بھی اب آگے بڑھاؤں تو میرے بالوں پر جل کے رہ جائیں۔ آپ غور کر رہے ہیں، وہ مقام محمود ہے جہاں پر جبرائیل کی بھی رسائی نہیں ہے، کسی ملک کی بھی نہیں ہے، کسی نبی کی بھی نہیں ہے، اس مقام پر لے گیا پروردگار عالم، مقام محمود پر بلا لیا۔ اور کر رہے ہیں علماء کہہ رہے ہیں یہ مقام سب سے اعلیٰ ہے، جس کو مقام شفاعت کہا جاتا ہے۔ جس کی آپ شفاعت کر دیں گے وہ جنت کا ہو جائے گا، جس کی آپ شفاعت کر دیں گے پروردگار عالم اس کو بخش دے گا، جس کے لیے دعا کر دیں گے پروردگار عالم اس کی مغفرت کر دے گا۔ مقام محمود تک تو بلایا جہاں جبرائیل بھی نہ جا پائے، اور سب کہہ رہے ہیں وہاں کوئی نہیں جا سکتا، وہاں کوئی نہیں جا سکتا، کوئی نہیں ٹھہر سکتا۔ جہاں کوئی جا نہیں سکتا، کوئی ٹھہر نہیں سکتا، وہاں دو ہی لوگوں کو تو ہم نے دیکھا، لہجہ علی کا دیکھا، ہاتھ علی کا دیکھا، انگشتری علی کی دیکھی۔ درود بھیجے محمد وآل محمد صلی جہاں کوئی نہیں جا، ہم بھی مان رہے ہیں کوئی نہیں جا سکتا، کہہ رہے آپ خود ہی کہہ رہے کوئی نہیں جا سکتا، اور پھر آپ ہی کی تفسیریں لکھ رہے ہیں یہاں وہاں لہجہ تو علی کا تھا، انگشتری تو علی کی دکھائی دی، ہاتھ تو علی کا دکھائی دیا، تو اب مانیے کہ وہاں کون موجود تھا؟ صحیح ہے، اللہ کا کوئی لہجہ نہیں ہے، صحیح ہے، اللہ کا کوئی ہاتھ نہیں ہے، اللہ کا کوئی کلام نہیں ہے۔ غور کرے جس چیز میں چاہے وہ پروردگار عالم کلام پیدا کر دے، صحیح ہے، جس چیز میں پروردگار عالم چاہے اپنا نور دکھا دے۔ اب جب جا ہی رہے تھے معراج میں، تو جبھی تو معراج میں جاتے جاتے آپ نے دیکھا ایک مقام کے اوپر کہ وہاں مولا کائنات سامنے بیٹھے ہوئے ہیں ممبر کے اوپر، کہنے لگے جبرائیل علی کو تو ہم لوگ فرش پر چھوڑ کر آئے تھے، یہ علی تو یہاں بیٹھے، ہم سے پہلے یہاں آ گئے۔ بھائی ہوگی حیرت نہیں، لیکن یہ نہ سمجھیے گا کہ رسول اللہ نہیں جانتے، رسول اللہ سب جانتے ہیں۔ اگر نہیں پوچھیں گے تو روایت کیسے بنے گی اور دوسروں تک کیسے پہنچے گی؟ بھائی وہ رسول بھی سب جانتے، مولا علی بھی جانتے، اللہ بھی، اب وہ بھی منہ بند کر لیں ہم سب جانتے ہیں، ہم سب جانتے ہیں۔ تو نہ یہ قرآن ہوتا، نہ یہ حدیثیں ہوتی، نہ یہ روایتیں ہوتی۔ درود بھیجے محمد تو یہ جاہل کاہے پر بحث کرتے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر یہ جاہل کاہے پر الجھ رہے ہوتے؟ یہ الجھیں گے تبھی بتایا جائے گا، جب ان کو حدیث بتائی جائے گی۔ سارے گرامی آپ غور کر رہے ہیں، تو وہاں پر دیکھا جب، تو آپ نے کہا تو علی کو تو ہم لوگ وہاں پر چھوڑ کر آئے تھے فرش کے اوپر، زمین پر، یہ یہاں پر۔ اللہ کہا یا رسول اللہ یہاں پر فرشتوں نے ایک دن پروردگار عالم کی بارگاہ میں التجا کی۔ کہا کیا التجا کی؟ کہا پروردگار عالم تو نے حکم دیا نماز پڑھنے کا، اب سب کے سب نماز پڑھ رہے ہیں، تو نے حکم دیا رکوع کا، لاکھوں فرشتے جو ہے رکوع کے عالم میں، تو نے حکم دیا سجدے کا، لاکھوں فرشتے سجدہ کر رہے ہیں، تو نے حکم دیا حمد کا، لاکھوں فرشتے حمد کر رہے ہیں، تو نے حکم دیا سبحان اللہ کہنے کا، ہزاروں کروڑوں فرشتے سبحان اللہ کہہ رہے ہیں۔ لیکن فرشتوں نے ایک دن کہا پروردگار عالم ہر عبادت تو ہم کر رہے ہیں، لیکن ایک عبادت سے تیری ہم محروم ہیں۔ کہا وہ کون سی عبادت ہے جس سے تم سب کے سب محروم ہو؟ کون سی عبادت ہے جس سے محروم ہو؟ کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا ہے النظر الی وجہ علی ابن ابی طالب عبادہ۔ رسول اللہ نے فرمایا ہے علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ ہم لوگ رکوع بھی کر رہے ہیں، سجدے بھی کر رہے ہیں، قیام بھی کر رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، لیکن علی ابن ابی طالب کے چہرے کی عبادت نہیں کر پا رہے ہیں۔ تو پروردگار عالم نے جو تمام فرشتوں میں سب سے حسین فرشتہ تھا، جمیل فرشتہ تھا، اس کو مولا کائنات کی شبیہ بنا کے یہاں بیٹھا دیا ہے کہ نماز بھی پڑھتے جانا، دیکھتے بھی جانا، رکوع بھی کرتے جانا، دیکھتے بھی جانا، قیام بھی کرتے جانا، دیکھتے جانا۔
نمازیں بھی پڑھتے جانا، دیکھتے جانا، اور یہ ہمیشہ یاد رکھنا عبادات کی قبولیت اسی کے دم سے ہے۔ اگر ہم علی اور اولاد علی کو خلق نہ کرتے تو تمہاری عبادتیں سب کی سب ضائع ہو جاتی، کیونکہ بغیر حب علی نہ کوئی عبادت قبول ہے نہ کوئی تسبیح قبول ہے۔ درود بھیجے محمد یہ عزیزان گرامی آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا، جو بات وہ پوری ہو جائے کہ یہ 11 رکعتیں نماز شب کی جو بہت ہی ضروری اور بہت ہی امپورٹنٹ ہے، جو آپ کو 2 رکعت کر کے پڑھنا ہے، صحیح ہے؟ 2 بار پڑھیں گے 4 بار 8 بن جائیں گی۔ 2 رکعت نماز شفا پڑھیں گے جس میں قنوت نہیں ہوگا، 1 رکعت نماز وتر پڑھیں گے۔ اس کی فضیلت میں آپ کے سامنے بیان کر رہا تھا۔ کوئی شخص بھی اگر روزی کی تنگی میں ہے، صحیح ہے، روزی کی تنگی میں، اور آج بہت سے مسائل آتے ہیں، لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب کوئی عمل بتائیے، روزی بہت تنگ چل رہی ہے، محنت بھی کر رہے ہیں برکت نہیں ہو رہی، مشقت کر رہے ہیں، جاتے ہیں، ایسا نہیں گھر پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن روزی میں برکت نہیں ہو رہی ہے، کیا کریں؟ روزی نہیں ہے مل رہی ہے یہ نماز پڑھتے ہو، کہہ رہے ہاں نماز بھی پڑھتے، روزہ رکھتے ہو، کہہ رہے ہاں روزہ بھی رکھتے ہیں، فلاں منت مانی، یہ منت مانی ہم نے، لیکن روزی نہیں آ پا رہی ہے، روزی کی تنگی ہے۔ عزیزان گرامی، اسی صورت سے ایک شخص خدمت امام جعفر صادق علیہ السلام آیا، اور آنے کے بعد بیٹھا، اور بیٹھنے کے بعد روایت کہہ رہی ہے اس نے اپنی روزی کی تنگی کے بارے میں حضرت سے شکایت کی۔ سنیے گا، روایت سنیے۔ فقالت ابو عبداللہ علیہ السلام، چھٹے امام نے ارشاد فرمایا جب اس نے روزی کی تنگی کی شکایت کی، امام نے کیا ارشاد فرمایا اپنے اصحاب سے؟ فقالا، امام نے پوچھا تو نماز شب پڑھتا ہے؟ کہا نام یا ابن رسول اللہ، نماز شب پڑھتا ہوں۔ جیسے اس نے کہا نماز شب پڑھتے ہیں، تب امام نے یہ جملہ روایت کا ارشاد فرمایا، فقالا کذب من زعم انہ یصلی باللیل، وہ شخص جھوٹ بول رہا ہے کہ جو نماز شب بھی ادا کر رہا ہو، وہ یجوع بالنہار، نماز شب بھی پڑھ رہا ہو، دن میں وہ بھوکا بھی ہو، روزی کی تنگی بھی ہو، نماز شب بھی ادا کر رہا ہے اور بھوکا بھی ہے، تو امام کہہ رہا وہ شخص جھوٹ بول رہا ہے کہ جو نماز شب بھی پڑھ رہا ہو اور روزی کی تنگی کا اظہار بھی کر رہا ہو۔ کذب زعم نصلی بالنہار، ان اللہ تعالیٰ، امام کہہ رہے ہیں ان اللہ تعالیٰ ضمن بصلاۃ اللیل قوت النہار، پروردگار عالم نے نماز شب کو روزی کے ساتھ باندھ دیا ہے، جہاں جہاں نماز شب ہوگی روزی وہاں وہاں پہنچے گی۔ یہ کوئی اور نہیں کہہ رہا ہے، صادق آل محمد کہہ رہے ہیں۔ دنیا والے جھوٹے ہو سکتے ہیں، صادق آل محمد کا کل بھی جو فرمایا تھا سچ ہے، آج بھی جو فرمایا تھا سچ ہے، جو قیامت تک فرمایا ہے وہ سچ رہے گا۔ درود بھیجے محمد۔ آپ اور کہہ رہے ہیں یہ ہے روایت جو امام نے ارشاد فرمائی کہ روزی کو پروردگار عالم نے اس سے جوڑ دیا ہے، ضم کر دیا ہے، ضامن ہے روزی نماز شب کے لیے۔ جو بھی نماز شب پڑھتا ہوگا پروردگار عالم اس کی روزی کو فراہم کرے گا۔ ہر شخص کو بہت محنت کرنا پڑے گی، بہت محنت کرنا پڑے گی روزی کے لیے، صحیح ہے؟ لیکن کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ اب ہم نے نماز شب پڑھ رہے ہیں بھیا اب گھر میں بیٹھ جاؤ، محنت کرنے نہیں جائیں گے، یہ نہیں ہے ایسا۔ اسلام میں ایسا نہیں ہے کہ کوئی کہے کہ اب نماز پڑھ رہے ہیں اب ہم کچھ نہیں کریں گے، اب ہم کوئی محنت نہیں کریں گے، اب ہم تو نمازیں پڑھ رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ مولا علی اپنے اصحاب کے ساتھ جا رہے ہیں، دن کا وقت ہے، مسجد سے آوازیں آ رہی ہیں عبادت کی، تسبیح کی، تحلیل کی، اور کر رہے ہیں۔ امام اندر چلے گئے، اوپر چلے گئے، جانے کے بعد دیکھا کچھ لوگ نمازیں پڑھ رہے ہیں دن میں، یہ سجدے یہ سجدے، یہ لگا شتابدی کی طرح بڑا فر 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 جیسے ریل گاڑی چلتی ہے، یہ رکو سمجھ رہے ہیں، یہ رکو دنا دن دنا دن، اپنے وہ سجدے کر رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، رکو کر
امام نے پوچھا کون ہیں یہ لوگ؟ کہا ہم مسلون، یہ سب کے سب بہت نمازی ہیں، بہت سجدے گزار ہیں، یہ سب کے سب صرف اور صرف یہاں رہتے ہیں، مسجد ہی کے اندر رہتے ہیں۔ امام نے دوسرا سوال کیا، ان کے بچوں کا اور ان کا آذوقہ کون فراہم کرتا ہے؟ بھائیے ان کی روزی کا کون اہتمام کرتا ہے؟ کہیں گے مولا ارے جو بیچارے نمازی آتے ہیں ان کو ترس آ جاتا ہے، اپنے گھر سے کوئی روٹی لے آیا، کوئی کچھ لے آیا، کوئی کچھ لے آیا، وہ لا کے ان کے مصلے کے آگے رکھ دیا جاتا ہے، اب بیچارے وہی بیچ میں ہوا وفال ہوا، اپنے 2 لقمے کھا لیے، پانی پی لیا، پھر نماز، پھر دھنا دھن، پھر شروع ہو گیا، پھر نماز۔ اب آپ بتائیے یہ آپ کی نظر میں کیا ہیں؟ ایسے لوگ اچھے لوگ ہیں برے ہیں؟ آدمی فیصلہ نہیں کر پائے گا، فیصلہ کرنا مشکل۔ اب یا کوئی آئے امام باڑے میں یہیں کے اوپر بس تصویر لے کر بیٹھ جائے، صحیح ہے، یالی 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 یل یل یل، بیٹھ جائے یہاں کے اوپر، یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین، صرف یہ کبھی یہیں پہ بیٹھ جائے، وہاں بغل میں چلا جائے، بس نماز پڑھ لو، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، وہ کرنے بیٹھ جائے، تو آدمی اس کو اچھا سمجھے گا برا؟ 90% لوگ کہیں گے بہت اچھا کام کر رہا ہے، ارے مولا کا نام لے رہا ہے، آقا کا نام، آقا حسین کے اوپر بیچارہ ان کا نام لے رہا ہے، مولا علی سے بہتر کون ہوگا نام؟ وہی تو کر رہا ہے، کوئی برا کام تو نہیں کر رہا ہے، اچھا کام کر رہا ہے، نیک جگہ پر کر رہا ہے، امام باڑے میں کر رہا ہے، پاک جگہ پر کر رہا ہے، صحیح ہے، بہترین نام لے رہا ہے، جن ناموں کی لینے کی تاکید کی گئی ہے، جن سے توسل اختیار کرنے کو کہا گیا ہے، جن سے مانگنے کو کہا گیا ہے، یہ سب دلائل لا کے لوگ رکھیں گے۔ دیکھیے اپنی نگاہ میں مومن بننا اور ہے، میرے جملے پر خیال رکھیے گا، اپنی نگاہ میں اور اپنی زبان سے اپنے کو مولانا کہنا اور ہے، مومن کہنا اور ہے، حسینی کہنا اور ہے، مولائی کہنا اور ہے۔ یہ آپ کے تصورات کے حساب سے ہے کہ آپ اپنے کو مولانا سمجھ رہے ہیں، آپ اپنے کو مومن سمجھ رہے ہیں، آپ اپنے کو مولائی سمجھ رہے ہیں۔ اللہ کی نگاہ میں کتنے بڑے مومن ہیں، ائمہ کے نگاہ میں کتنے مومن ہیں۔ شریعت کو اپنے مزاج کے مطابق بنانے کی کوشش نہ کیجئے، بلکہ اپنے کو شریعت کے مطابق بنانے کی کوشش کیجئے۔ درود بھیجئے محمد وآل، ایک سب مل کے درود بھیجئے محمد وآل۔ ایسا ہی ہوا مولا کے ساتھ، جب مسجد میں گئے تو جیسے ہی مولا نے کہا ارے یہ کیا کر رہے ہیں، اعتراض کی طرح سے سوال کیا، ارے کہہ لیں مولا نمازی ہیں سب، سجدے گزار، عابد شب زندہ دار، سب عبادت کر رہے ہیں۔ مولا نے فوراً سوال کیا کہ ان کے آذوقے کو کون فراہم کرتا ہے، ان کے روزی کو کون کرتا ہے؟ مولا جو آتا ہے یہاں پر رکھ جاتا ہے، جو آیا کوئی دے گیا ہو گیا۔ مولا نے کہا کہ ان سب کو پکڑ کے مسجد سے باہر نکال دو۔ سنیے، ان سب کو پکڑ کے مسجد سے باہر نکال دو، کیونکہ ان سے بہتر کوفے کے وہ کتے ہیں کہ جو اپنی روزی کی تلاش کے اندر محنت کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں۔ درود بھیجئے محمد وآل۔ اس لیے کبھی بھی دھوکے میں نہ آئیں، یہی دھوکہ ہوتا ہے، اور یہی دھوکہ ہوا تھا۔ کہاں دھوکہ ہوا تھا؟ غور کر رہے کہاں پر دھوکہ ہوا تھا؟ وہ لوگ خوارج کہ جو مولا علی کے مقابلے میں کھڑے ہوئے تھے، غور کر رہے جس کو مولا بھیجتے تھے، ان کو جا کر سمجھاؤ، ان کو جا کر بتاؤ، مولا کے لشکر سے نکل کے گئے تھے سب کے سب، مولا پہ اعتراض کیا تھا، اور اعتراض کرنے کے بعد کہا اب ہم لوگ جو ہے شہر میں نہیں رہیں گے، شہر سے باہر خیمے لگائے، خیمے لگانے کے بعد کہا یہاں کے اوپر کیا کریں گے؟ کہا یہاں صرف اور صرف عبادت کریں گے۔ اور کریں ایسے ہی عبادت ہو رہی تھی، نماز، روزہ، اور کر رہے ہیں تسبیح، سجود، اور کر رہے ہیں قیام۔ یہ قرآن کی آوازیں ابن عباس جب گئے لوٹ کر آئے، کہا مولا وہاں تو قرآن پڑھا جا رہا ہے، قرآن کی آواز آ رہی ہے، تلاوت کلام پاک کی آوازیں آ رہی ہیں، وہاں تو تسبیح کی آوازیں آ رہی ہیں، اور کر رہے ہیں۔ یہ سب وہاں کے اوپر عبادت کر رہے تھے، اور
اور کر رہے ہیں؟ کیا کہہ رہے تھے؟ کیا تھا ان کا کہنا؟ لا حکم الا اللہ. مولا کے سامنے جب یہ کھڑے ہوئے تھے کیا کہا تھا انہی نے؟ کہ حکم دینا صرف اللہ کا کام ہے. وہ حکم دے تو جہاد، وہ حکم دے تو تلوار کو روک لو، وہ حکم دے تو وہ یہ کرو. یہ اللہ کا لا حکم الا اللہ. لا علی، اے علی حکم دینا اللہ کا کام ہے، آپ کا کام نہیں ہے. مولا نے کیا فرمایا نہج البلاغہ میں؟ کلمۃ الحق یراد بہا الباطل. کلمہ حق ہے، مراد باطل لے رہے ہیں یہ لوگ. سنیے غور سے، کلمہ حق ہے بے شک. اللہ کہے گا نماز تو نماز پڑھیں گے، اللہ کہے گا روزہ تو ہم روزہ رکھیں گے، اللہ کہے گا نماز ابھی نہ پڑھو تو ہم نہیں پڑھیں گے، اللہ کہے گا جنگ کرو تو ہم جنگ کریں گے، اللہ کہے گا جنگ نہیں کرو تو ہم نہیں کریں گے، اللہ کہے گا تو وہاں جاؤ تو ہم جائیں گے، اللہ کہے گا نہیں جاؤ تو ہم وہاں پر نہیں جائیں گے. جو کچھ حکم دینا ہے یہ کام اللہ کا ہے، علی آپ کا کام نہیں ہے. مولانا نے ارشاد فرمایا کلمۃ الحق یراد بہا الباطل. کلمہ حق ہے، مراد باطل لیا جا رہا ہے. ارے یہ تو بتاؤ کہ جب اسلام کے اوپر حملہ کیا جائے گا، جب اسلام کے اوپر کافر حملہ کریں گے، اللہ میاں جنگ آ کر کریں گے یا ہم جنگ کریں گے؟ درود بھیجے محمد. صحیح ہے. جب ہم بچوں کی روزی کا بات آئے گی، روزی کماؤ، اللہ کہہ رہا ہے روزی کماؤ، تو اللہ میاں روزی کما کے گھر پر لائیں گے یا ہم محنت کریں گے تب بچوں کو کھلائیں گے؟ صحیح ہے. کلمہ حق ہے، مراد باطل لے رہے ہیں یہ لوگ. اور کر رہے ہیں، اس لیے کبھی بھی اس کے اندر نہیں آنا چاہیے ہے. اور اس کے اندر اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں ان خوارج سے جنگ ہوئی. مولا نے کہہ دیا تھا کوئی نہیں بچے گا، 9-10 افراد سے زیادہ. اور کر رہے ہیں، انہی میں سے خوارج میں سے ابن ملجم میں یہ تھا مرادی. اور کر رہے ہیں، نمازوں کا پڑھنے والا، عبادت گزار، کیسا آپ اس کے لیے دیکھ رہے ہیں، آپ اندازہ لگا رہے ہیں. اور کر رہے ہیں، لہٰذا کہاں سے بات نکلی تھی؟ بات یہاں سے نکلی تھی کہ کوئی یہ نہ سوچ لے کہ نماز شب ہم پڑھ رہے ہیں اب ہم محنت نہ کریں. یہاں سے بات چلی تھی. صحیح، اب ہمیں محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. نہیں عزیزان گرامی، محنت کرنا ہے، آپ کو روزی کے لیے آگے بڑھنا ہے. اللہ روزی کو آپ کے نزدیک کر دے گا. اللہ اس روزی کو آپ کے لیے تھوڑی سی چیز کو بابرکت کر دے گا. اور کر رہے ہیں، بابرکت کر دے گا. تھوڑی محنت آپ کریں گے، ایک کافر کماتے کماتے تھک جائے گا، برکت کہیں نہیں آئے گی. منافق کماتے کماتے تھک جائے گا، برکت کہیں نہیں آئے گی. ایک مومن تھوڑے سے دل جائے گا، جانے کے بعد محنت کرے گا، برکت اتنی آئے گی کہ خود بھی کھائے گا، اپنے خانوادے کو بھی کھلائے گا. درود بھیجے محمد. آپ نے اندازہ لگایا. بس آخر کلام میں عزیزان گرامی نماز شب کی فضیلت کے بارے میں بیان ہو رہا ہے. تو پہلی فضیلت روزی کی ہے کہ روزی کو اس سے جوڑ دیا گیا ہے نماز شب سے. پہلی فضیلت سن لیجئے. دوسری فضیلت سنیے، آپ کو حیرت ہوگی. ہم لوگ آج ہیں، گرمی کا زمانہ ہے، صحیح ہے، انسان کوشش کرتا ہے کہ کہیں خوشی کی تقریب میں، مسجد جانے میں بھی آپ دیکھیے مستحب آیا ہے ہر نماز سے پہلے عطر لگانا. مولانا صاحب قبلہ ماشاءاللہ اس کے کافی جانبکار ہیں، آپ لوگ رابطہ کر سکتے ہیں. اچھے عطریات ماشاءاللہ معلوم ہیں. جو خود بھی معطر ہوگا تو وہ دوسرے کو بھی معطر کرے گا. درود بھیجے محمد وآل. اور کر رہے ہیں عزیزان گرامی. دوسرا فائدہ سنیے نماز شب کا. مستحب ہے کہ ہر نماز میں جب انسان جائے مسجد عطر لگا کے جائے. مستحب نا، نماز کا ثواب کئی گنا بڑھ جاتا ہے. یہ ہے نا عطر لگانا. کیوں ہے یہ؟ اس سے مومنین کو بھی اذیت نہیں ہوتی ہے اور فرشتوں کو بہت پسند ہے خوشبو. صحیح ہے، کیونکہ وہ معطر ہیں، پاک ہیں. صحیح ہے، معطر ہے، پاک ہیں. ایک جملہ آ گیا تو کہہ دے عطر. صحیح، عطر ہم کہہ دیں. عطر کی صفت کیا ہے؟ خود بھی معطر ہے، خود بھی خوشبودار ہے، دوسرے کو لگا دو اس کو بھی خوشبو عطا کرتا ہے. آپ سمجھ گئے کیا کہنے جا رہے ہیں؟ اور کر رہے ہیں، پانی جو پروردگار عالم نے برسایا، وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، ہم نے آسمان سے پانی کو نازل کیا جو خود بھی طاہر ہے، دوسروں کو طاہر کرنے کی صلاحیت رکھتا. اب آپ آئے تطہیر کو پڑھیے، اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ
لیذھبنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اہل بیت اطہار پروردگار عالم کا ارادہ یہ ہے کہ آپ کو ہر قسم کے رشتے دور رکھیں۔ جت برائی بدبو برائی ہے، یہ چیزیں برائی ہیں، جتنی برائیاں ہیں آپ کو دور رکھے اور آپ کو ایسا پاک و پاکیزہ قرار دے۔ پاک و پاکیزہ قرار دینے کا جو حق ہے، اہل بیت کے عطر کا نام بتاؤں کیا ہے؟ اہل بیت کا عطر یہ ہے کہ جس کے دل کے اندر یہ محبت اتر جاتی ہے وہ خود بھی پاک ہو جاتا ہے، دوسروں کو بھی پاک کر دیا کرتا ہے۔ درود بھیجے محمد وال۔ اللہ یا بس تمام ہے۔ اللہم صلی علی۔ آپ نے غور فرمایا، یہ ہے اہل بیت کی محبت کا اثر۔ یہ خود بھی طاہر ہیں، دوسروں کو بھی طاہر کر دیا کرتے ہیں، خود بھی پاک ہیں، دوسرے بھی پاک ہو جایا کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی غور کیجئے، جو بات عرض کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ، نماز شب کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ ہم جا رہے ہیں مسجد، چاہ رہے ہیں عطر لگ جائے، عطر لگا کر جائیں۔ خوشی کی تقریب میں کہیں جا رہے ہیں، شادی بیاہ میں جا رہے ہیں، ڈھونڈتے بھیا پرفیوم ہے، عطر ہے، صحیح ہے، جبکہ یہ جتنے بھی آ رہے ہیں اکثر نقلی آ رہے ہیں۔ شیشیاں تو بہت اچھی ہیں، اوہ بڑی خوبصورت ہے۔ شیشیاں اگر آپ دیکھیے تو اتنی ہوں گی کہ دل چاہے کہ شیشی کو دن بھر دیکھتے رہیں، صحیح ہے، لیکن جب آپ نے لگا لیا تھوڑی دیر کے بعد ایسا اڑ جائے گا کہ جیسے آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ ہم نے لگایا بھی تھا یا نہیں لگایا تھا۔ جیسے خود غرضوں کی محبت ہوتی ہے کہ جب تک آپ کے پاس غرض ہوگی، آپ نے دیکھا ہوگا خود غرضوں کی محبت کیسی ہوتی ہے، جب تک آپ سے مطلب رہے گا مولوی صاحب مولوی صاحب مولوی صاحب خود کریں گے، لیکن جہاں مطلب نکل گیا ایسے غائب ہو جائیں گے جیسے نقلی عطر غائب ہو جاتا ہے، جیسے نقلی خوشبو غائب ہو جاتی ہے۔ درود بھیجے محمد صحیح ہے۔ شیشیاں تو بہت اچھی ہیں جو وہاں سے آ رہی ہیں سعودیہ سے، اور نقلی بہت ہو گئے ہیں۔ جنت فردوس پہلے اچھا آتا تھا، اب بہت سے نقلی کتنے ہوں گے نقلی آپ دیکھیں۔ اور جو شیشی ہم لوگ کو ملتی ہے اگر آپ لگا لیے تو آپ کے ابا اور پینٹ کا اور اس کا شرٹ کا کپڑا ہی خراب ہو جائے، سمجھ رہے ہیں؟ ایسی آ رہی ہیں کہ دھبا لگ جائے، اور کر رہے ہیں اس طرح کے آ رہے ہیں، اس طرح سے آ رہے ہیں۔ کہنے کا کیا مقصد ہے کہ ہر انسان کا دل چاہتا ہے میں عطر لگاؤں، محفل میں جاؤں، مسجد میں جاؤں، یہاں پر جاؤں، اور کر رہے ہیں۔ نماز شب کا فائدہ سنیے، امام ارشاد فرما رہے ہیں نماز شب کا ایک فائدہ یہ امام کہہ رہے ہیں، اگر حقیقی نماز شب پڑھتا ہوگا پروردگار عالم اس کے پسینے کو عطر میں تبدیل کر دے۔ بہت بڑی بات ہے، پسینہ سب سے زیادہ اذیت کرتا ہے، اور کر رہے ہیں، اور ایسا ہوتا ہے، ایسا ہو جاتا ہے، ایسا ہو جاتا ہے، اتنا خطرناک کہ انسان اپنی ہی بدبو سے پریشان ہو جاتا ہے، متنفر ہو جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، نماز شب کا ایک فائدہ یہ ہے کہ پروردگار عالم اس کے پسینے کو معطر کر دے گا۔ دوسرا فائدہ، تیسرا فائدہ سنیے عزیزان گرامی، امام ارشاد فرما رہے ہیں تیسرا فائدہ یہ ہوگا پروردگار عالم اس کے چہرے کو 14ویں کے چاند کی طرح کر دے گا۔ صحیح ہے، یہ ہے فائدہ۔ آپ اپنے مراجع اکرام کو دیکھیں، صحیح ہے، آپ نے دیکھا ہے، جن کی تصویریں دیکھی ان کو دیکھیں، جیسے 14ویں کے چاند کے تیل۔ ایت اللہ وحجت کو ہم لوگ جب دیکھتے تھے، بس ہر آدمی جو دیکھ رہا ہے آقا کے چہرے کو دیکھ رہا ہے، صحیح ہے، آقا کے چہرے کو دیکھ رہا ہے۔ جب دیکھتے تھے آئیے آقا سستانی کو دیکھ لیے، آقا خود کا چہرہ جس نے دیکھا ہے ان کو دیکھ لیے، اپنے جو باعمل علماء ہیں ان کے چہرے کو دیکھ لیے۔ کیوں ہے ایسا؟ کیونکہ یہ نماز شب کے پابند ہیں۔ جب نماز شب کے پابند ہیں تو پروردگار عالم جب ایک مومن کو صفت دے رہا ہے تو یہ تو صاحب صفات ہیں، ان کو کیوں نہیں دے گا؟ یہ مومن ہے، اور کر رہے ہیں، جب یہ مومن ہیں، اس درجے کے اوپر ہیں، تو پروردگار عالم ان کے چہرے کو دیکھنے کے بعد کوئی بھی آدمی ان کے سامنے جھوٹ نہیں بول سکتا۔ چہرے پر وہ رعب، چہرے کے اوپر وہ نکھار، چہرہ 14ویں کی چاند کی طرح کھلا ہوا، دیکھنے سے اندازہ ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی، جب وہ مومنین کو ایسا بنا دیتا ہے، صحیح ہے، تو جب نائب امام کو یہ حسن دے دیتا ہے تو مجھے کہنے دیجئے کہ
کہ کیا کہا تھا جناب یوسف نے، کیا کہا تھا، تو نے میرا چہرہ دیکھا، میرا حسن دیکھا اے زلیخا، اس پر فدا ہو گئی، اس پر تو نے اپنا سب کچھ کھو دیا، بڑھاپا کھو دیا، وہ کھو دیا. صحیح ہے، بڑھاپے اتنی ضعیف ہو گئی اور بوڑھی ہو گئی، صرف میرے حسن کو دیکھنے کے بعد اگر آخری محمد کو دیکھتی تو کیا ہوتا، آخری محمد کو دیکھتی تو تیرا کیا حال ہوتا. لکھا ہے روایات کے اندر، اسی آن اس کے قلب میں محمد والے محمد کی محبت آ گئی. جیسے ہی محمد والے محمد کی محبت کا آنا تھا، پروردگار عالم نے اس کے بڑھاپے کو جوانی میں تبدیل کر دیا. اب جو جوان رہنا چاہتا ہو، جو جوان بننا چاہتا ہو یا جوان رہنا چاہتا ہو تو اہل بیت سے حقیقی محبت کر کے دیکھ لے. درود بھیجے محمد وال. نعرے حیدری، نعرے سلوات. اللہم صل. بس آخری فائدہ، آخری آپ کو سنا رہے ہیں، یہ ساری حدیثیں ہیں، سمجھ رہے ہیں، کوئی حدیث میں نہیں پڑھ رہا ہوں، اس حدیث کا خلاصہ دے رہا ہوں آپ کو. اگر حدیث پوری سناؤں گا تو بہت ٹائم لگ جائے گا. سوال غور کر رہے ہیں، صرف ہم نے آپ کو حدیث کا جو نچوڑ ہے وہ سنا رہا ہوں. چہرہ اس کا 14ویں کے چاند کی طرح ہو جائے گا، پسینے سے خوشبو آئے گی، روزی کو اس کے پیچھے پیچھے دوڑنا ہوگا عزیزان گرامی. اور چوتھی چیز، پانچویں چیز سنیے عزیزان گرامی، کیا ہوگا، پروردگار عالم اس کو حسن اخلاق کی دولت دے دے گا. اس کا اخلاق سنور جائے گا، اس کا اخلاق بلند ہو جائے گا، اس کا اخلاق بہت زیادہ بلند ہوگا. چھٹی چیز سنیے عزیزان گرامی، پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ جو نماز شب پڑھتا ہوگا، پروردگار عالم اس کی قبر کو بقعہ نور بنا دے گا. آپ سمجھ رہے ہیں کس کے صفت سے؟ نماز شب کی وجہ سے. یہ ہے عزیزان گرامی نماز شب. انشاءاللہ کل کی مجلس میں آپ کی خدمت میں امام عسکری علیہ السلام کی حدیث کا دوسرا جملہ، آج میں نے ایک جملہ بیان کیا ہے، الصلاۃ احدی و خمسین، 51 رکعت نماز میں بات نماز شب کی آ گئی تھی، یہ وہ ہم نے بیان کر دی. کل آپ کی خدمت میں زیارت کے کیا فوائد ہیں، زیارت اربعین کے کیا ثواب ہے، کہاں کہاں پر یہ آئی ہے، کس کس طرح سے وارد ہوئی ہے، اس پر روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے عزیزان گرامی. یہ ہیں ائمہ کے فیوز. ہم جتنا اس کے اوپر غور کریں، جتنا اس کے اوپر عزیزان گرامی، آج دل یہ چاہتا ہے. ایک بی بی کا میں ذکر روز کر رہا ہوں، کل ام البنین کا ذکر کیا تھا. عزیزان گرامی، بی بی رباب کو تو جانتے ہی ہوں گے، شہزادی کا نام تو سنا ہی ہوگا. یہ کون تھی؟ غور کیجیے گا، یہ وہ شہزادی ہیں جو آقا حسین پر اپنی جان کو نچھاور کرنے والی. امام حسین کا جملہ سنیے گا، جس گھر میں رباب نہ ہو اور سکینہ نہ ہو وہ گھر رہنے کے قابل کیا ہے. یہ ہے رباب، بی بی رباب، اتنی باعظمت بی بی. اور کیجیے گا مدینے سے ساتھ گئی تھی، اور ساتھ جانے کے بعد روایات کے جملے یہ ہیں کہ جب قافلہ جانے لگا تو بی بی نے سب کو سوار کیا، لیکن جناب سکینہ کی قبر سے اٹھنے کا کسی کا دل نہیں چاہ رہا. وہ بچی جو ساتھ آئی ہو اور جو بار بار یہ کہتی ہو کہ ہمیں مدینے جانا، ہم مدینے کب جائیں گے، بچیوں کو عزیزان گرامی جن کی بہنیں کس صورت سے جناب رباب جائیں، کس صورت سے شہزادی زینب جائیں، کس صورت سے جائیں. سوچئے جس کو ساتھ لائے. اور امام نے یہ کہا میری بچی کا بڑا خیال رکھنا، اے زینب اگر یہ بچی کو نیند نہ آئے، سکینہ کو نیند نہ آئے تو آپ اپنے ساتھ سلا لیں، اپنے سینے پر سلا لیے گا. اس بچی کو جتنا حسین چاہتے تھے عزیزان گرامی، سکینہ نام نہیں ہے آپ کا، سکینہ آپ کا نام نہیں ہے. روایات کے جملے یہ ہیں، سکینہ آپ کا نام نہیں ہے. عزیزان گرامی غور کیجئے گا، آپ کا نام فاطمہ تھا، آپ کا لقب سکینہ تھا. سکینہ مخفف ہے کہے سے سکون سے، وہ بچی جو سکون کا باعث ہو، وہ بچی جو اطمینان کا باعث ہو،
حسین کے دل کا چین سکینہ تھی، رباب کے دل کا چین سکینہ تھی، اہل بیت کے دل کا چین سکینہ تھی۔ عزیزان گرامی غور کیجئے گا، اس بچی کو آپ دیکھیے، اندازہ لگائیے اور غور کیجئے۔ بس اس کے بعد جب قافلہ جانے لگا، تمام بیویاں سوار ہو گئیں، دیکھا رباب نظر نہ آئیں، شہزادی زینب سمجھ گئیں کہ رباب کہاں ہوں گی، دوڑتے ہوئے قید خانے میں آئیں۔ دوڑنے کے بعد آئیں، کیا دیکھا؟ رباب نے اپنے کو گرا دیا ہے، اور گرانے کے بعد قبر کے اوپر لیٹی ہوئی ہیں، اور آنے کے بعد شہزادی زینب نے آہستہ سے ہلایا اور آ کے کہا، بھابی رباب کیا مدینے واپس نہ چلیے گا؟ قافلہ آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ رباب کو ہوش نہیں تھا۔ رباب نے آنکھیں کھولی، شہزادی زینب کو دیکھا، اور دیکھنے کے بعد غور کیے گا جیسے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، جانے کو کہا جا رہا ہے لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا۔ کہا کہ بھابی قافلہ تیار ہے، آپ کا انتظار ہو رہا ہے، چلیے آپ کو لینے کے لیے آئے ہیں۔ جناب رباب نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا، اے شہزادی آپ شوق سے تشریف لے جائیے، مدینے والوں کو میرا سلام کہیے گا، لیکن یہ مجھے بتائیے ایک سوال ہے آپ سے شہزادی، میرے سوال کا جواب دے دیے۔ کہا رباب بے شک پوچھو، تمہارا کیا سوال ہے؟ کہا یہ سوال ہے، یہ بتائیے کہ جب آپ مدینے جائیں گی تو کم سے کم آپ کے شوہر جناب عبداللہ آئیں گے، آپ کو لینے کے لیے آئیں گے، آپ کے استقبال کے لیے آئیں گے۔ گھر میں کم سے کم شوہر تو ہیں کہ جس کے سہارے آپ اپنی زندگی گزار لیں گی، لیکن مجھے بتائیے کہ میں مدینے کی صورت سے جاؤں، میرا سہاگ تو کربلا میں اجڑ گیا، میرے شوہر کا لاشا پامال کر دیا گیا، 3 دن کے بھوکا و پیاسے حسین تھے، حسین کے گلے پر خنجر چل گیا، ایک میرا بچہ علی اصغر تھا، سے شعبہ تیر کھا کے وہ بھی سو گیا، ارے اس کے سر و تن میں جدائی کر دی گئی، میرا اصغر کربلا میں سو رہا ہے، میرا شوہر کربلا میں سو رہا ہے، ارے یہ میری بچی سکینہ ہے، رات کا سناٹا ہوگا، ہو کا عالم ہوگا، جب یہاں کے اوپر سکینہ کو بابا یاد آئیں گے، اب اپنے ماں کو یاد کرے گی تو ہم بچی کو کون تسلی دے گا، سکینہ کو کون سلائے گا؟ اے بی بی جائیے، اے بی بی آپ جائیے، رباب کو یہیں پر چھوڑ دیجئے، رباب گریا کرتی رہے گی، رباب بچی کو سلائے گی، یہ بچی پوچھے گی یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں، یہ پرندے کس سمت جا رہے ہیں؟ الا لعنۃ اللہ علی قوم الظالمین وسیعلمون الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ سب ساتھ مل کے پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین جمیعہم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا امام زمانہ ساتھ پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعہ وفی کل ساعہ ولیاً وحافظاً وقائداً وناصراً ودلیلاً وعینا حتی تسکنوا ارضک طوعا وتمتعوا فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ مومنین سے گزارش ہے کہ ایک بار سورہ حمد، 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر حاجی سید نقی مرزا اور اسی صورت سے مرحومہ سرکار جہانگیر نواب، میاں نواب، بولے نواب، باقر حسین شیزی اور اسی صورت سے محلے کے جو بزرگوار تھے جو نہیں رہے ہمارے درمیان، مرحومہ صابرہ بیگم اور تمام مرحومین جو آپ کے ذہن میں ہیں، جو آپ کے مرحومین ہیں، ان سب کے لیے ایک بار سورہ حمد، 3 بار سورہ اخلاص۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ
मातम हुसैन या हुसैन या हुसैन।